السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج جو میں پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں نا، میں پرسوں ایک فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس، یہ چیف جسٹس نہیں، پرسوں فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اور ایسا گندا فیصلہ آیا ہے کہ جس میں قانونی پہلو بھی ہیں، لیکن مجھے شدید غصہ بھی ہے بطور سپریم کورٹ کے وکیل کے۔ مجھے اس کے اوپر بہت غصہ آ رہا ہے۔ جسٹس مشیر عالم، جس کو وکیلوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس شخص کو ہم نے الوداعی پارٹی نہیں دینی، کوئی اس کو کھانا نہیں دینا، ڈنر نہیں دینا، کوئی اس کو سلام نہیں کرنا۔ یہ ایسا جج ہے، 3 جج ہیں، اس میں چیف جسٹس گلزار بھی ہے، جس کو پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ ان کو ہم نے کوئی کسی پروگرام میں نہیں بلانا، کچھ نہیں کرنا۔ یہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں۔ جاتے جاتے یہ مشیر عالم جو جج ہے سپریم کورٹ کا، یہ جمعے والے دن ریٹائر ہوا ہے پرسوں، جاتے جاتے 20,000 خاندانوں کا چراغ گل کر گیا، 20,000 خاندانوں کو تباہ و برباد کر گیا، 20,000 خاندانوں کو قتل کر گیا، میں یہ لفظ کہوں گا۔ حالانکہ مجھے بطور وکیل اتنے سخت لفظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح اس نے کیا کیا ہے۔ آپ اس کی 1 منٹ کی یہ تفصیل سنیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 1996 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت میں یہ 20,000 لوگوں کی بھرتی کی، جس میں پنجاب میں، KPK میں، سندھ میں، بلوچستان میں، ہر جگہ پہ گریڈ 1 سے لے کے 22 تک، جیسے ہوتا ہے ہر سال جیسے بھرتیاں ہوتی ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی نے بھرتی کی اور ان کو جناب بھرتی کر دیا اور وہ چلے گئے۔ اگلی جب حکومت آئی تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ نکال دیا کہ بھئی یہ بھرتی ٹھیک نہیں تھی، اور یہ وہ نکال دیا۔ اس کے بعد پھر جناب کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ اپیلیں وغیرہ کی تو ان کی منظور ہو گئیں اور یہ سارے بحال ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 2004-05 کی بات کر رہا ہوں، بحال ہو گئے۔ تو اس کے بعد یہ مختلف جاب کرتے رہے، مختلف کیٹیگری میں سارے یہ جاب کر رہے تھے، اور اس کے بعد ان کی اسپیشل ان کو لیگلائز کرنے کے لیے 2010 میں جو نا ایک ایکٹ آیا ہے، ایکٹ، انہوں نے کہا جی کہ یہ پہلے یہ اڈھاک پہ تھے، انہوں نے اپیلیں کی کافی کہ سر جی ہم اڈھاک پہ ہیں، پہلے ہم بڑا سفر کر رہے ہیں۔ اڈھاک کا مطلب ہوتا ہے عارضی نوکری پہ تھے، تو ہمیں پرمننٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں پرمننٹ کیا جائے۔ تو ان کو جناب انہوں نے پرمننٹ کرنے کے لیے ایک اسمبلی میں بل پاس کیا، قانون بن گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور 2010 کا ایک ایکٹ بنا، باقاعدہ امپلائیز کا یہ والا ایکٹ بنا، اور وہ لیگلائز ہو گئے اور سارا کچھ ہو گیا 2010 سے، آج سے 12 سال پہلے وہ مطمئن ہو گئے، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ان میں سے نہیں، جب یہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں گئے نا، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے جو پہلے ہی ملازم تھے، انہوں نے اپیلیں کی کہ سر جی ہماری ان کے آنے سے ہماری پروموشن متاثر ہوئی ہے، ہماری جو ہے نا ترقی متاثر ہوئی ہے۔ تو انہوں نے چند 100 لوگوں نے، ان 20,000 میں سے چند 100 لوگوں نے اپیل کر دی، مختلف ہائی کورٹوں میں اپیل کر دی، سندھ میں، بلوچستان میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، کہ جناب یہ غلط ہے اور ان کو جو ہے نا لیگلائز کیا گیا ہے، لیکن اس میں ٹرم اینڈ کنڈیشن صحیح نہیں کیے گئے۔ اچھا جی، وہ سارے کیس ہائی کورٹوں سے فیصلہ ہوتے ہوتے سپریم کورٹ میں پہنچ گئے، آج سے 9 سال پہلے سپریم کورٹ میں پہنچ گئے۔ سپریم کورٹ میں سارے کیس کٹھے ہو گئے، تو پہلی تو یہ ناانصافی کی، وہ کہتے ہیں ڈیلے آف جسٹس از ڈینائل آف جسٹس، کہ اگر آپ کسی کو تاخیر سے انصاف دیتے ہیں تو وہ نہ دینے کے برابر ہوتا ہے۔ 10 سال سپریم کورٹ نے یہ کیس اپنے پاس رکھا،
اور مجھے آصف سعید کھوسر صاحب کی وہ بات آ رہی ہے، میں تو جی زیرو کیس کر کے جا رہا ہوں، میں زیرو کیس، جو کوئی پینڈنگ کیس نہیں ہے، زیرو کر کے جا رہا ہوں۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولے گئے۔ ابھی بھی 18,000 سے زیادہ سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ پڑا ہے، 18,000 سے زیادہ۔ تو یہ جناب وہاں پہ انہوں نے یہ کیا اور وہ سارے کیس کٹھے ہو گئے۔ تو 9 سال کے بعد وہ کیس لگے اور اس میں بحث ہوئی، بحث کرنے کے بعد جناب اسی مشیر عالم کے جج نے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب سنتے جائیں اس کی باتیں۔ فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ محفوظ ہوتا ہے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، یہی ہوتا ہے نا فیصلہ محفوظ۔ اس نے فیصلہ محفوظ کر لیا 1.5 سال کے لیے۔ ایسے نالائق جج بھی آپ نے دیکھے ہیں، ایسے نالائق جج بھی دیکھے ہیں، اس لیے ایسے یہ فیصلے متوقع ہوتے ہیں۔ اور پاکستان بار کونسل نے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ ان کا ہم نے بائی کاٹ کرنا ہے۔ تو جس دن اس کا آخری دن تھا، اس دن جناب یہ فیصلہ کر کے اس نے کہا جی کہ جو 2010 کا ایکٹ آیا تھا، میں اس ایکٹ کو ہی ختم کرتا ہوں۔ لو جی، پارلیمنٹ کا سارا ایکٹ ہی ختم کر دیا، اور جس میں کوئی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ وہ اٹارنی جنرل کو نہیں سنا گیا، اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہوتا ہے اس کو نہیں سنا گیا جو ضروری تھا۔ اور یہ فیصلہ شدہ جو یہ محفوظ شدہ فیصلہ تھا، اپنے جانے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ نہیں؟ 1 گھنٹہ پہلے 20,000 خاندانوں کو بے گھر کر کے، یتیم کر کے، ظلم کر کے، یہ محرم میں ہی یہ وہ بندہ چلا گیا جناب، پرسوں ریٹائر ہو گیا، اپنے گھر چلا گیا سندھ۔ آپ بتائیں ایسے بندوں کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ ہم قانونی طریقے سے کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، لیکن میں بطور سینئر وکیل ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں جو 20,000 گھر جو ہے وہ بے گھر ہوئے ہیں، جن کا رزق چھینا گیا ہے، ان کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ وہ ہر جگہ دوبارہ کیس بھی کر سکتے ہیں، جنہوں نے پہلے کیس نہیں کیا وہ، اور جنہوں نے کیا ہے وہ ریویو فائل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں۔ جو پٹیشنر تھے نا، اس میں جو پٹیشنر تھے وہ اس میں ریویو کر سکتے ہیں، جو متاثر ہوئے ہیں، جن کا سپریم کورٹ میں 300 یا 400 بندے تھے، ان کا کیس تھا، وہ سپریم کورٹ میں ریویو کر سکتے ہیں۔ اور جو باقی لوگ ہیں وہ مجھ سے رابطہ قائم کریں، ان کے لیے میں ہر جگہ انشاءاللہ سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں ان کے لیے میں کیس کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ایکٹ کو ہم بحال کروائیں گے، اس ایکٹ کو بحال کروائیں گے، لارجر بینچ بنوائیں گے۔ نیا بندہ جو ہے نا وہ ہائی کورٹ سے بھی آغاز کر سکتا ہے، ان کا میں کروں گا۔ آپ کو پتہ ہی ہے سب کو کہ میں پورے پاکستان کے پہلے بھی ریٹائرڈ جو ملازمین ہیں پورے پاکستان کے، فیڈرل کے ہوں یا صوبائی ہوں، ان کے میں گروپ انشورنس کے وہ کیس کر رہا ہوں کہ ان کو جی گروپ انشورنس کیے جائے، وہ بھی ہزاروں میں لوگ ہیں۔ تو میں جناب میری سروسز حاضر ہیں، لیکن میں شدید مذمت کرتا ہوں اس پیش امام جو مشیر امام ہے نا، مشیر امام، کہ اس نے جاتے جاتے بھی برا کرنے والے، وہ ایک میرا شعر اپنا ہی ہے کہ جاتے جاتے بھی برا کرنے والے، انصاف کے افتخار کو بھی نہ چھوڑا تم نے۔ اتنی آپ کو پڑی ہوئی تھی، اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں تھی تو آپ چھوڑ دیتے کہ بھی میں یہ فیصلہ نہیں کرتا۔ آپ نے جاتے جاتے 20,000 تھوڑے نہیں ہیں یہ، 20,000 خاندانوں کے گل جو ہے وہ چراغ گل کر دیے۔ اتنے افسوس کی بات ہے۔ سارے دوست رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کا یہ کروں گا کیس، اور یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ ان 20,000 گھرانوں تک آئیں جن کے اوپر بجلیاں گرائی گئی ہیں، جو اس وقت رونے دھونے میں لگے ہوئے ہیں بیچارے۔ یہ دوسرا محرم کر کے چلا گیا ہے، اتنی زیادتی انہوں نے کی ہے جج صاحب نے، اور آخری گھنٹے میں سائن کر کے ان کو ایکٹ کو ختم کر کے چلا گیا، سارے بے گھر ہو گئے، گروپ 1 سے لے کے 22 گریڈ تک سارے بے گھر ہو گئے۔ تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ کیس کروں گا انشاءاللہ۔
سپریم کورٹ میں بھی کروں گا اور ہائی کورٹوں میں بھی کروں گا. رابطہ کریں مجھ سے. جن لوگوں کو پتہ ہے یہ ویڈیو شیئر کریں بہت زیادہ. اوکے.